تقریباً 20 سال بعد ایک بار پھر افغانستان طالبان کے کنٹرول میں نظر آ رہا ہے۔ ہمسائے ممالک اور عالمی طاقتوں کے سامنے اب یہ سوال کھڑا ہے کہ افغانستان میں کس کی حکومت تسلیم کی جائے۔ کابل کے ہزاروں رہائشی ملک چھوڑنے کی کوشش میں ایئرپورٹ پر جمع ہیں۔ دیگر شہروں میں لڑائی کے باعث اپنے گھر چھوڑنے والے لاکھوں افغان شہری پناہ کی تلاش میں ہیں۔ پیچھے رہ جانے والوں خصوصاً خواتین اور بچوں کا مستقبل کیا ہوگا، اس پر ایک سوالیہ نشان ہے۔ کابل میں طالبان کی 2 دہائیوں بعد آمد ایک ایسی غیر معمولی طور پر تیز اور مؤثر مہم کا حتمی مرحلہ ہے جس میں 10 روز سے بھی کم کے عرصے میں جنگجوؤں نے ملک کے بیشتر صوبائی دارالحکومتوں پر قبضہ مکمل کر لیا۔ افغان فوج ہر موقع پر ہی طالبان کا راستہ روکنے میں قطعی ناکام نظر آئی اور طالبان کی کابل آمد کے ساتھ افغان صدر اشرف غنی نے بھی ملک چھوڑ دیا۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ یہ مشکل فیصلہ انہوں نے افغانستان کو خونریزی سے بچانے کے لیے کیا۔ واشنگٹن میں صدر بائیڈن اور ان کی انتظامیہ بھی سخت تنقید کی زد میں ہیں۔ امریکہ جو افغانستان سے فوجی انخلا مکمل کر رہا تھا، اپنے سفارتی عملے، اتحادیوں اور افغان ساتھیوں کے محفوظ انخلا کے لیے اب تک تقریباً 6000 فوجیوں کو حرکت میں لا چکا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے میڈیا انٹرویوز میں صورتحال کو انتہائی افسوسناک قرار دیا ہے۔ یہ تسلیم کیا ہے کہ افغان حکومت توقع سے زیادہ جلد گر گئی، مگر صدر بائیڈن کے افغانستان سے انخلا کے فیصلے کا وہ دفاع کر رہے ہیں۔ طالبان جنگ کے خاتمے کا اعلان کر چکے ہیں، مگر کابل ایئرپورٹ کی سیکیورٹی اور وہاں کے انتظامی امور امریکی فوجیوں کے ہاتھ میں ہے۔ امریکہ سمیت 60 سے زائد ممالک نے ایک مشترکہ بیان میں تمام فریقوں سے مطالبہ کیا ہے کہ ملک چھوڑنے کے خواہش مند کسی بھی افغان اور غیر ملکی شہری کو جانے دیا جائے، لیکن آخری اطلاعات آنے تک حامد کرزئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے کمرشل فلائٹس بند کر دی گئی تھیں۔ فائرنگ اور کچھ ہلاکتوں کی رپورٹس بھی ہو رہی ہیں۔ سیکیورٹی صورتحال لمحہ بلمحہ بدل رہی ہے۔ افغانستان میں کابل میں جس وقت طالبان نے قدم رکھا، وائس آف امریکہ کی بیورو چیف عائشہ تنظیم وہاں موجود تھی، لیکن اس وقت وہ افغانستان سے نکلنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ تو ہم تازہ ترین جو صورتحال ہے اس پہ بات کریں گے نظر الاسلام سے، وائس آف امریکہ کے نمائندہ جو اسلام آباد سے اس وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ نظر، پہلے تو یہ بتائیے کہ جو آپ کے ذرائع ہیں کابل میں اور افغانستان کے مختلف حصوں میں، وہ کیسی صورتحال رپورٹ کریں، لوگ کیا دیکھ رہے ہیں سڑکوں پہ؟ جی دیکھیں، ایسا ہے کہ افغانستان کی صورتحال ایز اے ہول بہت فلوئڈ ہے، گرم ہے۔ لوگ خوف کا شکار ہیں۔ اگر ہم کابل کی بات کریں، جو کہ تقریباً لاسٹ پوائنٹ رہ گیا تھا، سنڈے کے دن طالبان وہاں پر انٹر ہوئے، وہاں پہ صورتحال ہنگامہ خیز نہیں ہے، کوئی لوٹ مار یا اس قسم کے واقعات نہیں ہیں، تاہم لوگوں میں خوف کی فضا ہے۔ ریسٹورینٹس وغیرہ کھلے ہوئے ہیں، میری جب کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے وہ وہاں بھی جاتے ہیں، کھانا وغیرہ بھی کھاتے ہیں، لنچ وغیرہ بھی کر رہے ہیں۔ سڑکوں پر ٹریفک جو ہے وہ معمول کی نسبت انتہائی کم ہے۔ اکا دکا گاڑیاں ہیں، دکانیں مکمل طور پر بند ہیں، اور طالبان جو ہیں وہ ہمویز، NDS کی گاڑیاں، ٹینکس، ان میں جو ہے ڈرائیو کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اور اس وقت جو ایئرپورٹ سے جو مناظر ہمیں ملے ہیں، جو بھی نظر الاسلام کے ساتھ آپ ویورز ہمارے اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے تھے، بہت حیران کن مناظر ہیں۔ لوگ ہزاروں کی تعداد میں نہ صرف ایئرپورٹ پہ جمع ہیں بلکہ جہازوں پہ چڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، جہازوں کے ساتھ لٹکنے کی انہوں نے کوشش کی۔ نظر، یہ بتائیے کہ خواتین اور بچوں کے حقوق کے حوالے سے ایک عرصے سے ہی خدشات کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ اگر طالبان واپس آتے ہیں تو اس طبقے کا مستقبل کیا ہوگا۔ اس وقت کیسی صورتحال کا سامنا یہ کر رہے ہیں؟ کیونکہ بعض علاقوں سے ایسی رپورٹ سامنے آنا شروع ہو گئی تھیں کہ خواتین کے لیے اب مشکلات پیدا ہو رہی ہیں، ان کی آزاد جو نقل و حرکت ہے اس کی راہ میں اب کچھ رکاوٹیں آ رہی ہیں۔ اس وقت کوئی اپڈیٹ ہے اس حوالے سے؟ جی دیکھیں، جیسا کہ آپ نے شروع میں ذکر کیا، تقریباً 2 ماہ سے طالبان نے اپنی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ شروع کر دی تھی، اور اس میں پھر تیزی جو ہے وہ 1 ہفتہ سے میں آ گئی، جس میں پھر انہوں نے کمپلیٹ ہی رول اوور کر لیا۔ چند حصوں سے خواتین کے بارے میں اطلاعات آ رہی تھیں، لیکن وہ زیادہ کنکریٹ نہیں تھیں۔ جو میری کچھ خواتین سے اور ہیومن رائٹس کی جو علمبردار خواتین ہیں ان سے جو میری بات ہوتی ہے، انہیں بھی یہ موجودہ صورتحال میں کچھ فزیکلی یا کچھ ایسا دیکھنے میں نظر نہیں آیا ہے، لیکن جو ماضی کے تجربات ہیں ان کا خدشہ ہے کہ اگر کہیں وہی صورتحال 2-4 ہوتی ہے تو پھر ان کا کیا ہوگا۔ جب ہماری بات ہوتی ہے وہاں پہ خواتین سے، ینگسٹر سے، تو ان کو اپنی تعلیم، اپنے جاب، ان کا مسئلہ ہے۔ اگرچہ طالبان نے کچھ فرمودات جاری کیے ہیں کہ جو بھی جہاں پر بھی کام کر رہا ہے وہ اپنے کام پر واپس آ جائے، لیکن جیسا میں نے آپ سے کہا کہ ماضی کے جو تجربات ہیں وہ خواتین یا جو دوسرے لوگ ہیں وہ نہیں بھول پا رہے ہیں۔
تو دیکھنا پڑے گا جیسے جیسی سچویشن ایوالو ہوتی ہے تبھی صحیح معنوں میں یہ پتہ چل سکے گا. اور نظر یہ مجھے بتائیے کہ ہم نے دیکھا کہ افغان صدر اشرف غنی نے تو ملک چھوڑ دیا، لیکن جو دیگر سیاسی رہنما ہیں جیسے عبداللہ اور سابق صدر حامد کرزئی، وہ اس وقت کتنے فعال نظر آ رہے ہیں؟ اور پھر طالبان کی قیادت نے ایسوسیٹڈ پریس سے بات چیت میں کہا کہ وہ ابھی بھی مذاکرات کر رہے ہیں. تو یہ مذاکرات کن سے ہو رہے ہیں اور ان سے کس قسم کے نتیجے کی اس وقت توقع ہے؟ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، کل جب طالبان انٹر ہوئے افغانستان میں کابل میں، تو جب انہوں نے اپنا ایک ڈیلیگیشن بھیجا اشرف غنی کی طرف، تو اس وقت یہ قیاس آرائیاں پیدا ہو گئی تھی کہ حامد کرزئی صاحب اور ڈاکٹر عبداللہ وہ قطر جا رہے ہیں فار سم سارٹ آف اے سیٹلمنٹ، لیکن ان کے جانے سے پہلے ہی اشرف غنی جو ہے وہ افغانستان چھوڑ گئے. تو وہ چیزیں تو وہیں پہ دم توڑ گئی. البتہ پاکستان ایک بہت بڑا ڈیلیگیشن آیا ہوا ہے. لوور ہاؤس کے پارلیمنٹ کے جو اسپیکر ہیں میر رحمان رحمانی، صلاح الدین ربانی، محمد یونس قانونی، محمد کریم خلیلی، احمد ضیاء مسعود، احمد ولی مسعود، عبداللطیف پیدرم، خالد نور اور محمد محقق، تو یہاں پر چیزیں شروع ہیں. دوسرا، طالبان یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ وہ مذاکرات کریں گے، جو مختلف دھڑے ہیں ان کے ساتھ بات کریں گے تاکہ ایک انکلوسیو گورنمنٹ جو ہے وہ فارم میں آ جائے. لیکن ظاہر ہے کہ ڈومیننٹ رول میں طالبان ہی ہوں گے اور وہ شیئر اس دفعہ دینا چاہتے ہیں دوسروں کو، بظاہر ایسا لگ رہا ہے. اب دیکھتے ہیں، جیسا آپ نے بھی کہا کہ ایک ایوالونگ سچویشن ہے، ایک ڈیولپنگ سٹوری جس میں بہت کچھ وقت کے ساتھ ساتھ بہت تیزی سے بدل رہا ہے اور ابھی بہت کچھ سامنے آنا باقی ہے. نظر الاسلام ہمارے ساتھ اسلام آباد سے، بہت شکریہ نظر اس اپڈیٹ کے لیے.